اس سال کے ماہ رمضان ہر سال کے ماہ رمضان سے جدا ہے۔ ہر سال کے ماہ رمضان میں اپنے آس پاس کے غریبوں کو افطار پہنچانے، کھانا پہنچانے، راشن پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، بھوکوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے بھی اس خطبے میں فرمایا ہے کہ بھوک کو یاد کریں، البتہ اس خطبے میں کہا کہ قیامت آخرت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کریں۔ روایتوں میں کہا گیا کہ بھوکوں کو بھی یاد کریں، بھوکوں کو پہنچائیں، لیکن ہر سال کے ماہ رمضان میں عام بھوکوں کو یاد کریں، قیامت کے دن کی بھوک و پیاس کو یاد کریں، لیکن اس سال کے ماہ رمضان میں فلسطین کے بھوکوں کو یاد کریں، جہاں فلسطین کے بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں اور خاص کر جو منظر بالکل نہیں دیکھا جاتا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں 21ویں صدی میں۔ یہ 21ویں صدی ہے عزیزو، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، یعنی وہ منظر نہایت ہی دردناک ہے کہ ماؤں کی آغوش میں، ہاسپٹل میں بچے بھوک کی وجہ سے مرنا، یہ تو ہم آپ درک نہیں کر سکتے نا۔ روزے میں تھوڑا سا اتنا احساس ہو جاتا ہے کہ 15 گھنٹہ 14 گھنٹہ اگر بھوکے رہیں، یہاں تو 13-14 گھنٹہ ہے، لیکن بعض ملکوں میں ممکن ہے 16-17 گھنٹہ 18 گھنٹہ بھی ہو جاتا ہے۔ جب 15-16 گھنٹہ انسان بھوکا رہتا ہے تو بھوک کا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ بھوک بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جائے کہ انسان کی جان نکلنے لگے، سانس ٹھہرنے لگے۔ اس کا تجربہ تو خدا نہ کرے کسی کو کرنا پڑے کہ بھوک کی وجہ سے مر جائے انسان۔ 1-2 دن میں نہیں مرتا، بھوک پیاس کی وجہ سے انسان 3 دن میں 4 دن میں مر سکتا ہے، 3-4-5 دن میں، لیکن بھوک کی وجہ سے کوئی 2-4 دن 5 دن میں 1 ہفتے میں نہیں مرتا۔ یعنی مسلسل اتنے دن اسے بھوکا رہنا پڑے کہ بھوک کی وجہ سے، اللہ اکبر، میں کیسے بیان کروں۔ اور یہ ہو رہا ہے۔ 54,000 پریگننٹ عورتیں تھیں جب جنگ شروع ہوئی تھی غزہ میں، 54,000 پریگننٹ خواتین، اور پریگننٹ خواتین کو گھر میں اگر کوئی اختلاف بھی ہوتا، جیسے ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، گھر میں کوئی نند اور نہیں معلوم بھاوج کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک خاتون اگر جو ہے پریگننٹ ہو جاتی ہے تو وہی ساس جو اس سے لڑائی کر رہی ہوتی تھی وہی پورا خیال رکھتی ہے کہ فلاں وقت میں یہ بھی کھا لو، یہ بھی کھا لو، دودھ بھی پی لو، فلاں چیز کھا لو، پھل بھی کھا لو، سب خیال رکھتے ہیں۔ لیکن وہ پریگننٹ عورتیں اب اپنے بچے کو جنم نہیں دے پا رہی، شکم ہی میں، چونکہ ماں بھوکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سب کچھ ابھی ہو رہا ہے، یہ تاریخ نہیں ہے، یہ کئی سو سال پرانے ظلم کی تاریخ نہیں ہے، یہ آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، 21ویں صدی میں ہو رہا ہے، ساری دنیا کے سامنے ہو رہا ہے، کیمروں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہاسپٹلز میں بھوک کی وجہ سے بچے ابھی مر رہے ہیں، اس زمانے میں مر رہے ہیں، اور ہیومن رائٹس کے نعرے لگانے والے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو کھانا نہیں پہنچا پاتے۔ یعنی ایک چھوٹا سا ملک، 91 لاکھ کا چھوٹا سا ملک، 91 لاکھ یعنی کتنا؟ پورے اسرائیل کی آبادی 91 لاکھ، 91 لاکھ، 91 لاکھ میں 20 لاکھ تو مسلمان ہیں اسرائیل میں، یعنی فلسطین کو چھوڑ کر، غزہ اور ویسٹ بینک کو چھوڑ کر، خود اسرائیل کے پاسپورٹ کے ساتھ اسرائیل میں 20 لاکھ تو مسلمان تقریباً، کوئی 19 کہتا ہے، کوئی 20 کہتا ہے، کوئی 21 کہتا ہے، لیکن 20 لاکھ آپ سمجھ لیے۔ اور باقی جو 71 لاکھ بچتے ہیں اس میں بھی ایک بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے اچھی خاصی، اور یہودی بھی بہت سارے ہیں جو اس سارے ظلم کے خلاف ہیں، باقاعدہ احتجاج کر رہے ہیں، شدید احتجاج کر رہے ہیں۔ تو تھوڑے سے لوگ 20-25 لاکھ ایسے ہیں کہ جو ایسا ظلم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ظالموں کو پوری دنیا کے 200 سے زیادہ ملک انہیں روک نہیں پا رہے ہیں۔ 5 مہینے 4 دن 5 دن گزر گئے، آج 11 تاریخ ہو گئی ہے، تو 5 مہینے 4 دن گزر گئے، روک نہیں پا رہے ہیں، جنگ سے نہیں روک پا رہے ہیں۔ اگر جنگ سے نہیں روک پا رہے ہیں تو کھانا نہیں پہنچا پا رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے چھوٹے سا ملک جس کی اتنی چھوٹی سی آبادی، بامبے کی آبادی کتنی ہے؟ بامبے کی آبادی پورے اسرائیل سے بھی کئی گنا
زیادہ ہے اگر پورا بامبے کے سارے شہر ملا لیے جائیں، پورے اسرائیل ملک سے بھی کافی زیادہ آبادی. اتنا چھوٹا سا ملک، ایک شہر جیسا ملک، دنیا کے اتنے بڑی بڑی طاقتیں، اتنے سپر پاور، اتنے ہیومن رائٹس کے نعرے لگانے والے، اتنا یہ کہ کوئی بھوکا نہ رہے اور لوگوں کے بھوک کے نام پر پیسہ اکٹھا کرنے والے. یونائٹڈ نیشن جو پوری دنیا کا ادارہ ہے کہ افریقہ میں بھوکے ہیں، یہاں ویسے سب لوگ مجھے پیسہ دیتا کہ افریقہ کے بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے. یہ سب مل کر غزہ کے ایک چھوٹے سے شہر میں ابھی سب سمٹ کے آ گئے ہیں. غزہ جو چھوٹا سا غزہ ہے، کل 41 کلومیٹر لمبائی کا غزہ ہے اور 6 سے لے کے 12 کلومیٹر چوڑائی ہے، وہ سب کے سب سمٹ کے بالکل مصر کے بارڈر پہ آ گئے ہیں. رفح شہر، چھوٹا سا شہر، یہ 18-19 لاکھ 20 لاکھ کی آبادی ہوگی، سب کے سب سمٹ کے یہاں آ گئے. اتنی سی جگہ پر 18-19 لاکھ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جان ان کی جا رہی ہے اور اب دھیرے دھیرے شدت بڑھتی جا رہی ہے. ان کو کھانا نہیں پہنچا پا رہے کہ کھانا کھا سکیں. اور ابھی 3-4 دن پہلے کھانا جب گرایا گیا اس میں 7 لوگ، تو وہ جو اوپر سے کھانا تھوڑا سا گرایا گیا، 18 لاکھ لوگوں کے لیے اتنا کھانا کہ ایک ٹائم کچھ ہزار لوگوں کا پیٹ نہ بھرے، کچھ پیٹ کھانا پہنچ جائے. بھائی اتنا یہ کہ ساری دنیا میں چرچا کرتے کہ میں نے کھانا تو گرایا، میں نے ہیلی پیڈ کے ذریعے سے فلاں کے ذریعے سے کھانا گرایا. 18 لاکھ لوگوں میں چند ہزار لوگوں کے ایک وقت کا کھانا، وہ بھی سوکھی روٹیاں یا کچھ کھانے، ایسے تو نہیں تازہ کھانا وہاں مل رہا ہے. یہ ہے حالت، یہ آج کی حالت ہے، یہ اس سال کے ماہ رمضان کی حالت ہے. یہ 2024 کے ماہ رمضان کی حالت ہے. تو یہ 2024 کا جو ماہ رمضان ہے یہ ہر ماہ رمضان سے جدا ہے. ہم ہر سال اپنے آس پاس کے بھوکوں کو یاد کرتے تھے، لیکن اس سال ہم غزہ اور فلسطین کے ان بھوکوں کو بھی یاد کریں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کریں جو بھوک سے پیدا ہونے کے بعد مرتے جا رہے ہیں، اور وہ بچے جو ماں کے شکم میں مر جا رہے ہیں چونکہ ماں کو غذا نہیں مل رہی. جو بچے پیدا ہو گئے، ماں انہیں دودھ نہیں پلا پا رہی ہے، کیونکہ جب کھانا ہی نہیں ملتا تو دودھ فیڈ کیسے کرائے. اللہ اکبر.